الدین الخالص۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو زندگی میں ایک بار پھر سے موقع دیا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں روزہ رکھ کر اور اس کی دیگر مسنون عبادتوں کے ذریعہ اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکیں اور اپنی زندگی کو اصلاح بنا سکیں، تزکیہ نفس کے ذریعے، باطنی طہارت کے ذریعے اور اخلاق کی بلندی اور کردار کی بلندی کے ذریعے کہ رب کریم ہم سے محبت کرنے لگے اور اس نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے روزہ کا اجر و ثواب دینے کا، ان سب کے ہم مستحق بن سکیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ انعام کی 54 نمبر کی آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ کا رمضان کے روزوں سے یا رمضان کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں، رب کریم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ ہم لوگوں کے لیے رمضان کی اور روزے کی مناسبت سے جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کا تذکرہ بھی ہے، اور مومنوں کی کیا قدر و قیمت اور اللہ رب العالمین کیا ان کی شرف و منزلت ہے، اس کا بھی بیان ہے، اور پھر یہ کہ بندوں سے جو لغزشیں اور جو گناہ ہوتی ہیں وہ تو ہو جاتی ہیں کسی بنا پر، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے بندے مایوس نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اصلاح کا اور اللہ رب العالمین کی رضا کو پا لینے کا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے عقاب سے بچا لینے کا اور اس کے انعام کا سزاوار بنانے کا اس میں بیان بھی ملتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جس مقام کی ہے، یعنی 54 نمبر کی سورہ انعام کی، اس کے پیشتر جو بیان ملتا ہے قرآن کریم کے اندر وہ یہ ہے کہ جو شروع میں ابتدائی اسلام میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ بے حد کمزور اور معاشرے کے دبے ہوئے لوگ تھے، وہ کمزور تھے، مالی حیثیت ان کی کچھ نہیں تھی، اور اس میں کچھ ایسے تھے جو غلام تھے، اسی لیے جو کفار تھے وہ ان کو اذیتیں بھی پہنچاتے تھے اور ان کو کسی حیثیت میں نہیں رکھتے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اللہ رب العالمین کو فضل و احسان کرنا تھا، یعنی دین اگر یہ برحق تھا اور یہ دین دے کر اللہ نے احسان کیا ہے تو یہ ہم لوگوں پر کرتے، اس لیے کہ ہم لوگ معاشرے کے بڑے اور باعزت لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ جو اسلام لائے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دراصل وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کی ہم کی کا مقام منظرت ہے، اس کو ہم جانیں اور اس سے یہ چیز اندازہ لگائیں کہ رب کریم نے ہم کو جو ایمان کی دولت دی ہے، اس سے سرفراز کیا ہے، تو یہ کتنی بڑی قدر و منزلت ہے اور کتنی بڑی ایسی چیز ہے جس کی ہمیں خود قدر کرنی ہے اور اس کے معنی کو سمجھنا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھیں لیکن ایمان کی کیا قدر ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، اس سے ہم خود کو دور رکھیں، اس لیے کہ ایسی صورت میں دراصل ہمارے ایمان پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان رہے گا۔ تو اس تمہید کے بعد، یعنی اس آیت کریمہ سے پہلے جو بیان ہے اس میں یہی بیان ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو میری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایسے مومنین جو غریب ہیں، جو بہت ہی کمزور ہیں معاشرے کے، تو کفار جن کو بہت توہین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بہت ہلکے میں لیتے ہیں، ان کو حقیر جانتے ہیں، لیکن وہ بہت باعزت لوگ ہیں۔ تو آپ کے پاس جب یہ لوگ آئیں، وہ لوگ جو میری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان کو تکریم دیجیے، ان کی عزت کیجیے، ان سے کہیے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہے، یعنی ان کو سلام کیجیے، ان کو عزت دیجیے، ان کی قدردانی کیجیے، یہ ہے معاملہ۔ دراصل اسلام میں اگر کسی کی قدردانی ہے تو اس کے ایمان کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کا یہی معاملہ ہے کہ کسی کی دولت، کسی کی دنیاوی شان، کسی کی دنیا کے اندر سرداری، یہ چیزیں اللہ رب العالمین کے وقت نہیں رکھتی ہیں۔ انسان کے دل کے اندر جو ایمان ہے، انسان جس ایمان کو اور جس دین کو برتتا ہے، اس کی قدر و قیمت ہے، ایمان میں کتنا سچا ہے، اپنے عمل کے اعتبار سے کتنا پختہ ہے، انہی چیزوں کو رب کریم دیکھتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کتب ربکم علی نفس الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحم کرنا
یعنی بندوں کے اوپر مہربانی کرنا یہ مقرر کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین تو وہ ہے جو چاہے وہ کرے. بندوں کے لیے روزہ اس نے فرض کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ آیت کریمہ آپ لوگ بار بار سنتے ہیں اور سننی بھی چاہیے اور بار بار اسے پڑھنی چاہیے اور اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا چاہیے. اس میں جو رمضان کی بابت جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم لوگوں پر کتب علیکم الصیام، روزہ کو فرض کیا گیا ہے. اور یہاں اللہ نے فرمایا کتب ربکم علی نفس الرحمہ، بندوں پر روزہ فرض کیا. اب روزے کی بابت انسان جانے کہ اللہ رب العالمین نے بندے کے اوپر مہربانی کرنا اپنے لیے مقرر کر لیا ہے. تو روزہ کا فرض کرنا بندوں کے اوپر یہ دراصل اس کے مہربانی کی علامت ہے. یہ وہ مہربان ہے، اس لیے اس نے ہم پر روزہ فرض کیا. اس لیے کہ روزہ یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے بندوں کو اللہ رب العالمین سے قریب آنے کا موقع ملتا ہے، اس کا محبوب بننے کا موقع ملتا ہے. دنیا میں رہ کر یہاں کی غلاظتوں میں، یہاں کی چیزوں میں انسان ملوث ہو جاتا ہے. تو رمضان کا جب مہینہ آتا ہے، انسان کے اوپر اس مہینے کا روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، تو انسان کو موقع ملتا ہے کہ اپنی وہ طہارت کر لے، اپنے آپ کو وہ پاکیزہ پھر سے بنا لے، اپنے ایمان کو صاف ستھرا کر لے، اپنے عمل کے اندر یا اس کے اخلاق کے اندر جو گندگی آ گئی ہے اس کو وہ دور کر لے. یہ بہت بڑا موقع ملتا ہے. اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے اللہ نے روزہ پچھلی امتوں پر فرض کیا تھا، یعنی ان پر فرض کیا تو ان کے اوپر بہت بڑی مہربانی اللہ کی تھی کہ ان کے اوپر روزہ فرض کیا، ان کے لیے موقع دیا. ایک تو اپنے اعمال کی اصلاح کا موقع دیا اور ایک اپنے نیکیوں کے اندر اضافے کا موقع دیا. تو یہ اتنی بڑی چیز تھی کہ اس سے تم کو بھی محروم نہیں رکھا. تم لوگوں پر بھی اللہ نے روزے کو فرض کر دیا تاکہ تمہیں بھی موقع مل جائے، اس امت مسلمہ کو بھی برابر کا موقع مل جائے کہ وہ اپنے اعمال کی اصلاح کر سکے، اپنے نفس کا تزکیہ کر سکے، اپنے اعمال کے اندر، اپنے نیکیوں کے اندر وہ اضافہ کر سکے. یہ موقع ملا. اب یہاں یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے کہ انسان اس چیز کو یہ نہ سمجھے کہ روزہ یہ بہت مشکل چیز ہے. یہ مشکل چیز نہیں، اللہ رب العالمین کے کرم کی اور اس کے انعام کی نشانی ہے. اور یہ جب بچے رکھ لیتے ہیں آسانی سے، آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کے اندر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی ضد پکڑ لیتے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور وہ رکھتے ہیں اور خوشی خوشی رکھتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ آئندہ بھی اگلے روز بھی وہ روزہ رکھنے کی ضد کرتے ہیں. یہ گھر کے اندر اس طرح کے مناظر ہر گھر کے اندر بھی ہوتا ہوگا. اور اس سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے. یعنی یہ اس کا مقصود ہے اور اس سے یہی امید رکھی جاتی ہے. دونوں مفہوم اس کا بنتا ہے کہ تم سے یہی امید ہے کہ تم روزہ رکھو گے تو تمہاری اس روزہ رکھنے کے سبب سے تمہارے اندر تقویٰ آ جائے گا، اور اس کا مقصود یہی ہے کہ تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے. یعنی یہ صفت ایسی ہے کہ جب یہ آئے گی تو بہت ساری خوبیاں لے کے آئے گی. یعنی روزے کے سبب یہ چیز پیدا ہوتی ہے. اب روزے میں انسان اگر غور کرے گا تو وہ پائے گا کہ سب سے پہلے تو بندہ رب کریم کا کہا مانتا ہے. اللہ نے کہا کھانا پینا چھوڑ دو، وہ چھوڑ دیتا ہے. تو کہنا ماننا اور اس کی نافرمانی نہ کرنا، سب سے پہلے تو یہ چیز انسان دیکھتا ہے. اور پھر روزے کی حالت میں بندہ ہر وقت ہر وقت خیال رکھتا ہے کہ رب کریم اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا. اللہ رب العالمین کی مراقبت کا تصور انسان کے ذہن میں ہر وقت جاگتا رہتا ہے. تو یہ بھی ایسی چیز ہے جو متقی ہوگا، جس کے اندر تقویٰ کی صفت پائی جائے گی، اس کے اندر برابر یہ صفت پائی جائے گی. معلوم یہ ہوا کہ روزہ کے رہ کر یہ احساس اور یہ خیال اگر ہمیں ہوتا ہے تو اسی سے ہم کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے یہ روزے کے بارے میں کہا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یعنی روزہ یہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، میرا انعام پانا چاہتا ہے، اس مقصد سے وہ رکھ رہا ہے، تو میں بھی اس کو اپنے شان اس کو اس کی جزا دوں گی. اور یہ چیز بھی ہے کہ روزے کی حالت میں یہ انسان کے جسم کے اندر، اس کے رگ و ریشے کے اندر جو شیطان کی جو دوڑ ہوتی ہے، اس کی جو دھما چوکڑی مچا رکھا ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، تو وہاں بھی اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے اور انسان کو بہکا پانے پر اس کا کامیاب نہیں ہو پاتا جس طرح کے عام دنوں میں وہ کامیاب ہوتا ہے. اسی طرح روزے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی اطاعت کے کاموں میں لگتا ہے اور محارم سے انسان دور ہو جاتا ہے. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو معاشرے کے کھاتے پیتے اچھے لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے دولت سے نوازا ہے، تو ایسے لوگوں کو جب روزے کی حالت میں بھوک کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے تو ان کو غریبوں
کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ بغیر کھائے سو جاتے ہیں ان کو کس قدر ان کو تکلیف ہوتی ہوگی، یا جو نادار ہیں ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ دراصل روزے کی حالت میں حاصل ہوتی ہیں، اور یہ چیز جب برابر انسان کرتا ہے، پورے مہینے میں کرتا ہے، تو اس کے اندر یہ چیز صفت کے طور پر بیٹھ جاتی ہے، اس کی نفسیات کا، اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے، اور یہیں سے انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ صفت تقویٰ کا، وہ ایک ہماگیر صفت حاصل ہوتی ہے جو ایک جامع صفت ہے، اس کے اندر بہت ساری خوبیاں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا انہ من عمل صالحا، اللہ نے اپنے اوپر، یہ میں لوٹتا ہوں اسی الانعام کی آیت کریمہ کی طرف جس میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحم کرنا، یعنی مہربانی کرنا اپنے بندوں کے اوپر یہ مقرر کر لیا. انہ من عمل منکم سوءا، بات یہ ہے کہ اللہ کہ جو شخص تم میں سے کوئی برائی کرے گا، کوئی غلط کام، کوئی گناہ کرے گا بجہالت، نادانی میں، یعنی انسان جو گناہ کرتا ہے وہ اس کے انجام کو بھول جاتا ہے، وہ نادانی کر بیٹھتا ہے، بہت ساری چیزیں انسان کے ذہن میں نہیں ہوتی ہیں، وہ بے فکرہ ہو جاتا ہے، جہالت اور نادانی اس کے اندر آ جاتی ہے، تب وہ کرتا ہے. ایسا اگر کر بیٹھے ہو ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد انسان کو احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی ہے، یا زندگی بھر ہم نے غلطیاں کی ہیں، اب موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو توبہ کے ذریعے پاک صاف کر. ثم تاب من بعدہ واصلح، یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو توبہ ہے یعنی گناہوں سے، پچھلی گناہوں سے توبہ، اور اصلاح، یعنی صرف یہ نہیں کہ ہم زبانی توبہ کرتے رہیں اور اپنے روش پہ ہم برقرار رہیں، بلکہ زبانی توبہ اگر ہم نے کی ہے، خالص توبہ اگر ہم نے کی ہے، تو اس کے بعد ضروری ہے کہ ہم عمل میں اپنی اصلاح کر لیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں، اپنے دین کی اصلاح کر لیں، اپنی دینداری اور عمل کی اصلاح کر لیں. یہ ساری اصلاح ضروری ہے. فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ایسا اگر کرتا ہے انسان تو وہ پائے گا کہ رب کریم جو ہے بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، جتنے بھی گناہ رہیں گے اس کے پاس. میں ایک حدیث سنانا چاہوں گا آپ لوگوں کو. یہ حدیث اس میں غور کریں گے تو پائیں گے کہ انسان کے اوپر جتنے بھی گناہ ہوں، جتنے بھی گناہ کا انسان نے اپنے اوپر بار ڈال رکھا ہو، لیکن اگر اس نے احساس اسے ہو گیا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم ایک اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ایک مجرم ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہمارا جو ہے وہ رب کریم ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ ہماری بخشش فرما دے گا اگر ہم اس کے پاس جائیں گے. یہ احساس کے ساتھ اگر بندے نے توبہ کی ہے تو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا. یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ایک صحابی رسول آتے ہیں، یہ بہت زیادہ یہ بوڑھے ہو چکے تھے، اتنے بوڑھے تھے، حدیث کے اندر بیان ہے کہ ان کے جو آنکھ کی جو اس کے اوپر کی ہے حصہ وہ لٹک چکا تھا. تو انہوں نے کہا آ کر ارأیت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو مع ذلك لم يترك حاجة ولا داجة الا اتاها. انہوں نے آ کے کہا، یہ ایک شخص تھے، یہ بہت بوڑھے تھے، آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے، ارأیتا آپ کی کیا رائے ہے ایسے شخص کے بارے میں جس نے ہر طرح کا گناہ کر رکھا ہے، فلم یترک منها شیئا، کوئی بھی گناہ اس نے چھوڑا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے یعنی کہ ہر چھوٹی بڑی اپنی ضرورت کو اس نے پوری کیا ہے، یعنی کہیں سے کوئی امکان نہیں کہ کوئی گناہ سے چھوٹ گیا ہو، ایسی کوئی صورت نہیں ہے، ہر طرح کا گناہ اس نے کر رکھا ہے. ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فَهَلْ لِذَلِكَ مِن تَوْبَةٍ، ایسا شخص ہے جس نے ہر طرح کا گناہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا، سارا کرم کر کے بیٹھا ہے اور زندگی بھر کر کے بیٹھا ہے، اب وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، تو ایسے شخص کے لیے توبہ کا راستہ کوئی ہے؟ تو آپ نے اسے پوچھا الیس قد اسلمت، کیا تم اسلام قبول کر چکے ہو، مسلمان ہو چکے ہو؟ تو انہوں نے کہا اما انا فاشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی اکیلا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں، یعنی اتنا گناہ کرنے کے بعد بھی تمہارے لیے توبہ کا امکان ہے، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ نے فرمایا ہاں، لیکن کرنا کیا ہے؟ تفعل الخیرات وتترک السیئات، یعنی توبہ کر کے انسان کو اپنی اصلاح کرنی ہے. اب تم کو نیکی کے کام کرنا ہے اور برائیوں سے رک جانا ہے، ہر طرح کی برائی سے انسان کو رک جانا ہے. فَإِذْنُ اللَّهُ لَكَ حَسَنَاتٍ، اگر ایسا کرو گے تو تمہاری برائیوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں بدل دے گا. جتنے بھی گناہ تم نے کیا ہے سب کو نیکیوں میں بدل دے گا اللہ رب العالمین. وہ اتنا مہربان ہے کہ تمہارے گناہوں کو بھی وہ نیکیوں میں بدل دے گا. کرنا یہ ہے کہ تم توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو، اس کے بعد اپنی اصلاح کر لو، نیکی کرنے لگو، اور جو کچھ بھی کرتے رہو برائیاں اس سے تم باز آ جاؤ. یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین
اللہ کے حقوق میں جو گناہ ہوتے ہیں اس کو تو معاف کرتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کا معاملہ جہاں تک ہے وہ علماء نے کہا ہے کہ وہ پینڈنگ رہتا ہے، وہ آپس کی باتیں ہیں، وہ بندے کو اس سے کرانا ہے۔ اس لیے انسان کو اگر گناہوں کو چھوڑنا ہے تو ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو نکال لینا ہے جو گناہ بندوں کے حقوق کے تعلق سے ہیں۔ کسی کی کوئی رقم ماری ہے، کسی کی جائیداد پر حملہ کیا ہے، کسی کا کوئی چیز غصب کر لیا ہے، یا کسی کے سلسلے میں اس کی عزت پر کوئی داغ لگایا ہے، ایسی صورت میں ان سے اپنی برات کرا لیں، وہ معاملہ صاف کر لیں۔ یعنی اگر انسان سچی توبہ کرے گا تو وہ ان چیزوں سے بھی وہ تائب ہوگا۔ ایسا نہیں کہ انسان زبانی کہے کہ ہم نے توبہ کر لی لیکن وہ ان چیزوں پہ قائم رہے۔ اگر انسان نے توبہ کی ہے تو ان چیزوں سے بھی اپنی برات کر لے، اپنے آپ کا چھٹکارا کرا لے۔ اگر کسی کی چیز اس نے ہڑپ کی ہے، غصب کی ہے، تو اس کو وہ چیز لوٹا دے۔ تو یہ معاملہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ وغدراتی و فجراتی، یعنی میں نے اور بھی اس سے بڑے بھی نہیں، تمام کا تو ذکر کر دیا، پھر کہا انہوں نے کہ جو میں نے دغا بازی کی ہے، جو دھوکہ دھڑی کی ہے، جو بڑے بڑے فسق و فجور کے کام کیے ہیں وہ سب بھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں وہ سب بھی تمہارے معاف ہو جائیں گے اگر تم نے اپنی توبہ کر لی سچی اور توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لی۔ تو اس حدیث کے اندر ہم دیکھیں گے تو ہم پائیں گے کہ رب کریم نے ہم لوگوں کو جو موقع دیا ہے، یہ رمضان جب آتا ہے تو انسان کو رک کر اپنے بارے میں غور کرنے کا موقع مہیا ہوتا ہے۔ انسان غور کرے کہ وہ اس کی زندگی پہلے کی کیسی تھی، اب اس کو کیسی زندگی جینی ہے، جو کمیاں رہ گئی ہیں ان کمیوں کو وہ دور کرے، اور جو برائیاں وہ کرتا رہا ہے ان سے وہ تائب ہو جائے، اپنی اصلاح کر لے۔ یہ بہت بڑا موقع رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں انسان کو ملتا ہے، تو یہ انسان کو کرنا چاہیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہاں یہ گناہ ان گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے نیکیوں میں بدل دے گا، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، اور اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے نہیں، وہ بہت خوش ہوئے کہ رب کریم ہمارا اتنا بڑا غفور رحیم ہے، وہ اتنا اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ وہ ہمارے جو زندگی بھر ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں اب موقع ہے کہ ہم ان گناہوں کو معافی کرا کر بلکہ ان کو اپنے نیکیوں کے اندر بدل سکتے ہیں۔ اور وہ یہی اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو یہ حدیث اور قرآن کریم کی آیتیں کریمہ بتلاتی ہیں کہ جو بھی موقع اللہ رب العالمین نے اپنے کرم سے اپنے بندوں پر مہربانی کے ناحیے سے دیا ہے، ان سب کی ان کی قدر کو ہم جانیں اور ان کی ہم قدر کریں، اور ان کی قدر ایسے ہی ہوگی کہ ان کے اوقات کو ہم ضائع نہ ہونے دیں۔ اس کے اندر جو ہم سے مطلوب ہے، جو ہم سے شریعت نے چاہا ہے، جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، وہی ہم کریں، اور ایسے وہ کام جس سے جو گناہ کے کام ہیں، جس سے ہمارے اعمال برباد ہوتے ہیں، جس سے نامہ اعمال پہ داغ آتا ہے، سیاہی لگتی ہے، ان سب سے ہم توبہ کر لیں اور ان سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلا دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق مدد فرمائے، اور ہم کو صحیح معنوں میں سچی توبہ کرنے اور اپنی اصلاح کا موقع دے، اس کی توفیق ہمیں بخشے۔ یہ چیز جان دے ہم کہ رب کریم سے ہم بار بار دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم جو سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، اس لیے کہ انسان سے گناہ کا امکان بار بار ہوتا ہے۔ انسان کے اندر جو شیطان گھسا ہوا ہے، اس کے رگ و ریشے کے اندر اس کی دوڑ ہے، تو ایسی صورت میں وہ ہر وقت بہکانے میں لگا ہوا ہوتا ہے، وہ کوئی چانس کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہے۔ تو بندے کو بھی اپنی جانب سے کوئی چانس اور کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہیے اپنے آپ کو صراط مستقیم پر اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر لگانے کا۔ اس لیے انسان کو یہ جو موقع ملا ہے زندگی کے اندر، یہ آئندہ ملے نہ ملے، اس کی ہم قدر جانیں اور اس میں ہم لگ جائیں، پوری طرح سے لگ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔